7 سال گزر چکے تھے کعبۃ اللہ کی زیارت کیے ہوئے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ احساس ستا رہا تھا کہ آپ 7 سال سے متواتر کعبۃ اللہ کی زیارت سے محروم ہیں۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی قعدہ ہجری 6 میں یہ اہتمام کیا کہ کعبۃ اللہ کی زیارت کی جائے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 مسلمانوں کو مدینہ سے لے کر کعبۃ اللہ یعنی مکہ کی طرف مسافر ہوئے۔ اہتمام اس بات کا کیا آپ نے کہ کسی شخص کے پاس تلوار کے سوا کوئی اور ہتھیار نہ ہو، اور یہ تلواریں بھی سب کی نیاموں میں رکھی ہوئی ہوں۔ حج کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے جب لوگ سفر کیا کرتے تھے تو تمام اہل عرب سے یہ امید کی جاتی تھی کہ ان کو ستایا نہیں جائے گا، ان کو شک و شبہ کی نظر سے نہیں دیکھا جائے گا، اور اسی کوشش میں وہ لوگ ہتھیار بند نہیں نکلتے تھے۔ صرف ایک تلوار ان کے پاس ہوا کرتی تھی جس سے سمجھ لیا جاتا تھا کہ ہاں یہ لوگ لڑنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ تو اسی احوال میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تلوار کے ساتھ جو ہر شخص کے پاس تھی مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر اہل مکہ کو جب یہ علم ہوا کہ آپ 1400 مسلمانوں کے ساتھ مکے کی طرف تشریف لا رہے ہیں تو وہ بلا وجہ بھی سیخ پا ہو گئے۔ حالانکہ کعبۃ اللہ کی وقت، اس کی محبت، اس کی عزت خود اہل مکہ کے دل میں بھی تھی، بلکہ تمام عرب اس کعبۃ اللہ کی سے محبت کرتے تھے، اس کی عزت کرتے تھے، اور اس کی طرف آنے والوں کو احترام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ لیکن یہ مکے کے لوگ اس قدر شرری مزاج ہو چکے تھے، اسلام سے ان کو اس قدر نفرت سی پیدا ہو گئی تھی، اور مسلمانوں کے ایسے دشمن ہو گئے تھے وہ کہ ان کو یہ بات قطعی پسند نہیں آئی کہ مسلمان مکے میں آئیں اور کعبۃ اللہ کی زیارت کریں۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی، اور نہ صرف یہ کہ بلکہ یہ بات بھی آپ تک پہنچ گئی کہ مکے کے کچھ نوجوان بہت ناراض ہیں اور یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ آپ کے اوپر حملہ کریں اور آپ کو بزور ہتھیار مکے میں داخل ہونے سے روکیں۔ چنانچہ آپ نے خون خرابے سے بچنے کے لیے مکے سے تھوڑا کے راستے سے ہٹ کر دوسرا راستہ اختیار کیا، اور کچھ میل فاصلے پر مکے سے حدیبیہ کا مقام ہے، وہاں آپ فروکش ہو گئے، اور وہاں سے مکے کے لوگوں کو آپ نے یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کی اور پہنچا دیا کہ مسلمان کسی جنگی ارادے سے نہیں آئے ہیں، بلکہ صرف کعبے کی زیارت کرنا ان کا مقصود ہے۔ لیکن وہ بہرحال بڑے غصے میں تھے، اور کسی صورت سے یہ بات ان کو برداشت نہیں تھی کہ مسلمان مکے میں آ کر کعبۃ اللہ کی زیارت کریں۔ اتفاق سے اسی زمانے میں طائف کے ایک رئیس عروہ بن مسعود
مکے میں آئے ہوئے تھے، مکے کے لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے، وہ وہاں سے حدیبیہ پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں گفتگو کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی یہی بات کہی کہ ہم لڑنے کا ارادہ نہیں رکھتے، ہم صرف کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ لیکن انہوں نے جو احوال یہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ساتھیوں کا دیکھا، اور جیسی محبت اور جس طرح اظہار عشق صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے تھے، وہ لاسانی تھا، وہ ان کے دل و دماغ میں بیٹھ کر رہ گیا، اور انہوں نے جا کے اہل مکہ سے یہی کہا کہ ان سے جھگڑا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے اتنے ساتھی اس قدر محبت کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کے وضو کا پانی تک نہیں گرنے دیتے، وہ اگر تھوکتے ہیں تو اسے بھی ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور اپنے لباس پر اپنے کپڑوں پر ملتے ہیں۔ تو ایسی محبت کرنے والوں سے جھگڑا کرنا مناسب نہیں ہے، مناسب یہی ہے کہ ان کو زیارت کے لیے آنے دیا جائے، لیکن وہ اس کے لیے پھر بھی تیار نہیں ہے اور مستقل ان سے ناراضگی کا اظہار ہوتا رہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مکی شخص کو اس کے ذریعے سے یہ خبر پہنچائی کہ ہم زیارت کے ہی لیے آ رہے ہیں اور کوئی لڑنا جھگڑنا جنگ کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ تو اس شخص کو بھی انہوں نے دھتکار دیا اور برا بھلا کہہ کر کے بستی سے نکال دیا۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو مکے کی طرف روانہ کیا بات چیت کے لیے۔ ظاہر ہے حضرت عثمان کی حیثیت اب ایک سفیر کی حیثیت سے تھے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی کر رہے تھے، اور سفیر کا احترام ہر زمانے میں ہوتا آیا ہے، اس دور میں بھی ہوتا تھا، لیکن انہوں نے حضرت عثمان کو کی بات بھی نہیں مانی اور ان کو کچھ دن کے لیے مکے میں روک لیا، جس کی وجہ سے اور بھی زیادہ غلط فہمیاں پیدا ہوئیں، اور یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ حضرت عثمان وہی حضرت عثمان ہیں جو ذو النورین کہلاتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ لقب دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کا نکاح آپ کے ساتھ ہوا تھا ایک دوسرے کے بعد، اس نسبت سے آپ کو ذو النورین کہا جاتا تھا۔ مالی اسباب بھی آپ کے پاس بہت تھے اور وہ مستقل ان اسباب کو اللہ کی راہ میں لٹاتے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بڑی محبت تھی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے بہت محبت تھی۔ مزید یہ کہ دین کی راہ میں قربان کرنے میں ہمیشہ وہ پیش رہے۔ تو ان کو بھی جب انہوں نے روک لیا وہاں اور ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہوئی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو یہ مسلمانوں میں بڑا غم و غصہ ہوا اس سے، اور بڑا جوش پیدا ہوا۔ اس حد تک بات پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لینے کا تمام مسلمانوں سے عہد و پیمان کیا، سب سے بیعت کی، ایک شخص کو الگ الگ بلا کر کے اپنے ہاتھ سے ہاتھ رکھ کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے یہ اقرار کرایا کہ عثمان کی شہادت کا بدلہ لے کر ہی واپس جائیں گے۔ اس قدر جوش، اس قدر غصہ مسلمانوں میں اس وقت تھا کہ سب کے سب دوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے اور یہ اعلان کر رہے تھے کہ ہم حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ بھی لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا کہ جب کوئی شخص آپ سے بیعت کرنے کے لیے آتا اور 2 4 5 6 ہاتھ اوپر آپ کے ہاتھ کے اوپر پہنچ جاتے، رکھ دیے جاتے، اوپر سے ایک اور ہاتھ آپ اپنا حضرت عثمان کی طرف سے رکھتے اور کہتے کہ یہ عثمان کی طرف سے بھی
میں بیعت لیتا ہوں۔ اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم و غصہ تھا اس خبر کا اور اس واقعے کا، اور اس قدر آپ جوش میں تھے۔ یہ جوش کے حالات بھی جو تھے یہ پہنچے، اور اللہ تعالیٰ نے کو بھی یہ ادا مسلمانوں کی بڑی پسند آئی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے رضوان کا نام دیا، بیعت رضوان کا نام دیا۔ چنانچہ یہ بیعت جو ہے بیعت رضوان کے نام سے جانی جاتی ہے۔ جس درخت کے نیچے آپ اس وقت بیٹھے ہوئے تھے، روایتوں میں یہی آتا ہے کہ وہ ببول کا درخت تھا، تو اس کو بھی بعد میں لوگ اس قدر محترم سمجھنے لگے کہ اس کا جا کر کے سفر کرتے تھے، دیکھتے تھے اس جگہ کو، اور بعض دفعہ لوگ روایتیں اس طرح کی آتی ہیں کہ اس کو چومنے بھی لگتے تھے۔ حضرت عمر کے زمانے میں اس درخت کو اسی وجہ سے کاٹ دیا گیا کہ کہیں یہ بدعت کی وجہ نہ بن جائے۔ تو بہرحال یہ کہ ایک بڑا واقعہ اور ایک بہت ہی زبردست قسم کا یہ واقعہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے، یہ جب خبر مکے کے لوگوں کو پہنچی تو ان کو بھی ہوش آئے، اور ہوش کے ناخن لیے انہوں نے، اور جو دکھا رہے تھے غصہ، وہ غصہ ان کا کافی کم ہوا، اور وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طریقے سے صلح کا معاہدہ کرنے کے لیے راضی ہو گئے۔ تو کہاں تو یہ حالت تھی کہ جنگیں لاد رکھی تھیں ان لوگوں نے، بدر بھی انہی کی طرف سے لا دی گئی، احد کی جنگ بھی انہی کی طرف سے لا دی گئی کفار مکہ کی طرف سے، اور یہ جنگ احزاب یعنی خندق والی لڑائی بھی کفار نے ہی مدینے پہ جا کر کے چڑھائی کی۔ ایک طرف تو یہ عالم تھا، اور دوسری طرف یہ حال ہوا ان کا، ایسے دبے اور اس قدر ان کا جوش کم ہوا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کرنے پر راضی ہو گئے۔ تو اس معاہدے پر راضی ہو جانا بھی بہت بڑی بات تھی، لیکن اس معاہدے کی جو صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، کچھ شرطیں ایسی تھیں جو سخت تھیں، اور جو بظاہر یہ محسوس ہوتا تھا کہ مسلمانوں کی اس میں سبکی ہو رہی ہے۔ صحابہ اکرام کو اس بات پر شکوہ بھی تھا، اور جس وقت یہ بیعت یہ معاہدہ لکھوایا جا رہا تھا اس وقت صحابہ اکرام کو ملال بھی تھا، اور چند سوالات بھی لوگوں نے کھڑے کیے، اور اس میں ایک اہم ترین سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، بالکل ہم حق پر ہیں، اور کیا یہ اللہ کی طرف سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ یہ معاہدہ ہو۔ اور ظاہر ہے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ معاہدہ جو ہوا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اجتہاد تھا، اپنی عقل اور فکر کے ذریعے سے آپ نے یہ عمل نہیں کیا تھا، بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی طرح کی خبر تھی اور اسی طرح کا آپ کو پیغام ملا ہوا تھا۔ تو یہ عہد و پیمان کا کہ یہ لوگ پست ہو کر کے انہوں نے معاہدہ کیا، اور معاہدے میں 3 شقیں ایسی تھیں جو مسلمانوں کے لیے کافی تکلیف کا باعث تھیں۔ اس میں ایک تو انہوں نے یہ شق رکھی کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں، اور اس سال واپس جانے کے بعد اگلے سال وہ زیارت کعبۃ اللہ کی کر سکتے ہیں۔ دوسری شق یہ تھی کہ قریش کا اگر کوئی آدمی مسلمان ہو کر مدینہ چلا جائے تو وہ واپس کر دیا جائے، اور اگر کوئی مسلمان مدینہ چھوڑ کر مکہ آ جائے تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ اور تیسری شرط اس میں یہ رکھی انہوں نے کہ عرب کے قبیلوں کو اختیار ہوگا کہ وہ قریش یا مسلمانوں میں سے جس کے ساتھ چاہیں معاہدہ کر لیں۔ تو یہ اس قسم کی شرط جو تھی یہ ناقابل قبول مسلمانوں کے لیے تھی، اور بڑی مشکل سے انہوں نے اس کو قبول کیا، اور اس قدر ملال مسلمانوں کے اس سلسلے میں ہوا کہ وہ قربانی کے جانور بھی ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، سب کے منہ لٹکے ہوئے تھے اور سب پریشان تھے۔
اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں جب ان کے خیمے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، پریشانی آپ کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی، تو آپ نے ان کو مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ کسی کی فکر مت کیجیے، آپ اپنا اونٹ جو لے کر کے آئے ہیں اسے ذبح کیجیے، آپ کو ذبح کرتے دیکھ کر یہ سب راضی ہو جائیں گے۔ اس مشورے کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے خیمے سے نکلے اور جا کے اپنا اونٹ ذبح کیا۔ اس کو دیکھ کر کے تمام صحابہ اپنی اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے راضی ہو گئے، اور اس طریقے سے یہ معاہدہ مکمل ہوا۔ اور اس کے جو خوبیاں بعد میں واضح ہوئیں، اس کے بعد سمجھ میں آ گیا مسلمانوں کو کہ یہ معاہدہ ایک اچھا معاہدہ ہے اور قابل اطمینان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس معاہدے کو فتح قرار دیا، کیونکہ اس معاہدے کے فوراً بعد جو صورت نازل ہوئی اس کی پہلی آیت ہی یہ ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے تم کو بہت ہی واضح اور کھلی ہوئی فتح عطا کی ہے۔ مسلمانوں کی بات یہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اس قدر ذلت کے ساتھ ہم نے یہ معاہدہ کیا ہے، یہ حدیبیہ کی صلح کی ہے، اس میں کیا فتح ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا ویسے ویسے اس کے فوائد جو ہے وہ ہمارے سامنے اور مسلمانوں کے سامنے آتے چلے گئے، اور یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے حق میں بہتر ہی ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، سوچنے